اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنہگار امت کی کس طرح شفاعت کریں گے اور جو مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جہنم سے نکالیں گے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں ہے۔ جب زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا اور ساری زمین مشرکوں سے بھری جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ سور پھونکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر قیامت کے دن کا بھیانک منظر بیان کیا ہے۔ ان میں سب سے عظیم منظر وہ ہے جب اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ملے گا۔ یہ سور پھونکنا ایسا واقعہ ہوگا کہ آسمان و زمین کے ہر مخلوق کانپ اٹھے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائے گا مگر جیسے اللہ چاہے۔ یہ پہلا سور ہے جو دنیا کے خاتمے کی صدا ہوگا۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ یہ لمحہ ایسا ہوگا زمین اپنے اندر چھپے ہوئے تمام مردوں اور عورتوں کو باہر نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک پانی برسائے گا، لوگ اسی طرح اٹھیں گے جیسے زمین سے سبزہ اگتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لوگوں کو قیامت کے دن ننگے جلے کپڑوں اور غیر مخنثون ختنہ نہ کیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں سب اکٹھی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ انہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی توفیق بھی نہ ہوگی۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو زمین کو بالکل ہموار کر دیا جائے گا، سورج کو بہت قریب لا دیا جائے گا اور خوف اور پریشانی کا ایسا عالم ہوگا کہ ہر شخص اپنی نیکیوں اور گناہوں کے انجام پر فکر مند ہوں گے۔ جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو موجودہ زمین ختم ہو چکی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایک نئی ہموار سفید زمین پیدا فرمائیں گے۔ اس پر پہاڑ، درخت یا گڑھے نہ ہوں گے۔ پھر سب لوگ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ لوگ مختلف حالتوں میں لائے جائیں گے۔ کچھ اونچی سواریوں پر ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نیک تھے۔ بعض پیدل ہوں گے۔ عام لوگ کچھ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے جن کے اعمال کمزور ہوں گے، اور کچھ چہروں کے بال گھسیٹتے جائیں گے جن کے اعمال بہت بڑے ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج کو مخلوق کے نزدیک لا دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے میل کے فاصلے پر رہے گا۔ سب لوگ اپنے مال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض کے پسینے گھٹنوں تک، بعض کے ٹخنوں تک، بعض کے کمر تک، اور بعض کے لیے پسینہ لگام کی طرح ہوگا۔ یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس وقت کچھ لوگ کہیں گے، کیا تم دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ کیوں نہ ایسے شخص کو تلاش کرو جو تمہارے رب کے حضور تمہاری شفاعت کرے۔ پھر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، کیا آپ ہمارے لیے شفاعت کریں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے رب مجھ پر عذاب فرمائے گا، مجھے درخت کے پھل کھانے کی سزا ملی تھی، اس لیے میں اپنی جان کا ڈر رکھتا ہوں۔ پھر وہ کہیں گے کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیے۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے رب نے مجھ پر عذاب فرمایا ہے، مجھے بھی اپنی حفاظت کی فکر ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، مگر کوئی بھی اپنی امت کے لوگوں کی خاطر شفاعت نہیں کرے گا، کیونکہ ہر کوئی اپنی جان کا ڈر رکھے گا۔ آخر میں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے۔ جب لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو عرض کریں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو پاک و منظر رکھا گیا ہے، آپ ہمارے لیے اپنے رب کے حضور سفارش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں گا، عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ شکر ریز ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد و ثنا کے ایسے کلمات کھولیں گے جو مجھ سے پہلے کسی پر نہ کھولے گئے ہوں۔ کہا جائے گا، اے محمد، اپنا سر اٹھاؤ، سوال کرو، تمہیں عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرمائیں گے۔ ابن بن کثیر رحمۃ اللہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تم سے اللہ کی نعمتوں کے شکر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت، امن اور رزق جیسی نعمتیں عطا کی، تو تم نے ان کا شکر کیسے ادا کیا؟
حضرت ابو براز اسلامی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک اس سے یہ 5 باتیں نہ پوچھی جائیں: اپنی عمر کہاں گزاری، اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ سوال یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں ملنے والی ہر نعمت، وقت اور موقع ایک امانت ہے اور اس کا حساب دینا لازمی ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن بندہ سب سے پہلے سوال کے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز صحیح ہوگی وہ کامیاب ہوگا۔ جب اعمال کا حساب پورا ہو جائے گا تو ہر بندے کو اس کے اعمال کی کتاب دی جائے گی۔ مومن کو یہ کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور وہ خوشی سے اپنے اہل خانے کے پاس لوٹ جائے گا، لیکن کافر، منافق اور گمراہ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے اس کا اعمال نامہ پیچھے سے دیا گیا ہے، وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد اعمال کا وزن ہوگا، ایک عظیم میزان جس میں اعمال تولا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی۔ اللہ بد زبانی و فحش کلام کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب میزان میں پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتی ہوگا ورنہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد پل صراط کا مرحلہ آئے گا۔ اگر آپ کو چاہیے تو پل صراط پر الگ ویڈیو بنائیں، ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ پل صراط ایک نہایت باریک اور تیز راستہ ہے جو دوزخ کے اوپر سے گزرتا ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اسی پر گزرنا ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ راستہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی تیز ہوگا۔ مومن اپنے مال اور ایمان کے مطابق اس سے گزریں گے، بعض بجلی کی رفتار سے، بعض ہوا کی مانند، بعض دوڑتے ہوئے، بعض چلتے ہوئے اور بعض گھسیٹتے ہوئے۔ مومن جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جو منافق یا کافر ہوں گے وہ پل صراط پر پھسل کر دوزخ میں گر پڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے اور وہ ان پر بیٹھیں گے، لیکن میرا ممبر خالی رہے گا۔ میں اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا رہوں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے جنت میں بھیج دے اور میری امت میرے بعد بنا مدد کے رہ جائے۔ پھر میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہاری امت کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اے میرے رب، ان کا حساب جلدی کر دے۔ پھر انہیں بلایا جائے گا اور ان کا حساب ہوگا۔ بعض اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے اور بعض میری شفاعت سے نجات پائیں گے۔ میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں ان لوگوں کی رہائی کے حکم کا حاصل کر لوں جنہیں دوزخ میں بھیجا جا چکا ہوگا۔ پھر میں دوزخ کے دروازہ کے پاس جاؤں گا۔ وہ کہے گا، اے محمد، تم نے اپنی امت میں سے کسی کو بھی آگ میں باقی نہیں چھوڑا جس پر اللہ ناراض ہو۔ پھر اچانک میں دیکھوں گا کہ اللہ رب العزت میرے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا، محمد، اپنا سر اٹھاؤ، بات کیجیے۔ تو میں سنا جائے گا، کہیے، تمہاری بات قبول کی جائے گی، اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا کہ میری امت، میری امت۔ اللہ فرمائے گا، اپنی امت کے پاس جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے جنت میں داخل کر دو۔ میں جاؤں گا اور جس کے دل میں اتنی مقدار ایمان پاؤں گا اسے بھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ کے سامنے سجدہ کروں گا اور وہی بات دوبارہ ہوگی۔ اسی طرح میری شفاعت کی قبولیت اور میری امت کی نجات کا سماع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔